حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر یہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہماری نمازیں، توبہ، اذکار، ندامت اور اللہ سے تعلق ایسا ہے کہ ہم بغیر خوف کے موت کا سامنا کر سکیں؟ زندگی کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، مگر موت کی آمد ناگہانی ہے۔ ہم نہ اس کی تاریخ جانتے ہیں، نہ وقت، نہ لمحہ جانتے ہیں۔ ایسے میں ایک حدیث مبارکہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے، جو عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! کیا ہم نے کبھی اس وعدے کی عظمت کو محسوس کیا ہے؟ کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے گناہ ہمیں کہیں جہنم کی دہلیز پر نہ لے جائیں؟ دن بھر کی مصروفیات، کاروبار، نوکری، ملاقاتیں، سوشل میڈیا، دوست، ان سب چیزوں میں ہم ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت تو آتا ہے مگر ہمارے دل اس لمحے کی حقیقت سے غافل رہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب دن جھکنے لگتا ہے، سورج اپنی روشنی سمیٹنے لگتا ہے اور فطرت ہمیں خاموشی سے پیغام دیتی ہے کہ جیسے یہ دن ڈھل رہا ہے، تمہاری زندگی بھی اسی طرح دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے۔ اسی وقت کو رب کریم نے ایک عظیم تسبیح کے لیے چنا ہے، ایک ایسی تسبیح جو اگر انسان اخلاص کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین محترم، زندگی ایک انمول تحفہ ہے، لیکن سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہر سانس جو ہم لیتے ہیں، ہر دن جو ہم گزارتے ہیں، ہمیں اس انجام کی طرف لے جا رہا ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی اور نماز و اذکار جیسے اعمال مقرر فرمائے تاکہ ہم خود کو بار بار اس کی یاد میں لگائے رکھیں۔ ہر نماز ایک یاد دہانی ہے، لیکن عصر کی نماز ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اس وقت دن کا جھکاؤ شام کی طرف ہو چکا ہوتا ہے اور انسان لاشعوری طور پر محسوس کرتا ہے کہ دن ختم ہونے والا ہے۔ یہی لمحہ بہترین ہے رجوع کرنے کا، توبہ کرنے کا، معافی مانگنے کا، اور اسی لمحے کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مشان تحفے کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، یہ تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے، جو دل کی سچائی سے پڑھی جائے تو انسان کے وہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں جنہیں وہ بھول چکا ہو۔ اللہ کی مغفرت وسیع ہے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک تیرا رب مغفرت میں بہت وسیع ہے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ محبوب رکھتا ہے اور مغفرت کے دروازے ہر وقت کھلے رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یقیناً ان کے واقعات صاحبان عقل کے لیے عبرت ہیں۔ آسیہ فرعون کی زوجہ تھی اور فرعون جس میں غرور اور تکبر کا نشہ بھرا ہوا تھا، جس کا نفس شریر تھا اور جس کے عقائد و اعمال باطل اور فاسد تھے۔ قرآن مجید نے فرعون کو متکبر، ظالم، ستمگر اور خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا ہے اور اس کو طاغوت کا نام دیا ہے۔ آسیہ جو کہ فرعون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی اور فرعونی حکومت کی ملکہ تھی، تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھیں، وہ بھی اپنے شوہر کی طرح فرما روائی کرتی تھی اور اپنی مرضی کے مطابق ملکی خزانے سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی، ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں اس کی ایک بہترین زندگی تھی۔ ایک جوان اور قدرت مند خاتون نے اس ماحول میں پیغمبر الہی جناب موسیٰ بن عمران کے ذریعے الہی پیغام سنا۔ اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا، چنانچہ نور حقیقت اس کے دل میں چمک اٹھا۔ حالانکہ انہیں علم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی یہ تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول کیا اور وہ خداوند مہربان پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ ان کا توبہ کرنا ناظرین کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے انہیں اپنے تمام مال و دولت اور منصب ترک کرنا پڑا اور فرعون اور فرعونیوں کی ملامت، ضرب و ستم کو برداشت کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت کی طرف قدم آگے بڑھاتی رہیں۔
جناب آسیہ کی توبہ فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزری، کیونکہ پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے مذہب کلیم اللہ کو منتخب کر لیا ہے۔ سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر بھی جب آسیہ علیہ السلام کے بڑھتے قدم کو نہیں روکا جا سکا تو وہ اپنے دل کی آنکھوں سے حق کو دیکھ کر قبول کر چکی تھی۔ انہوں نے باطل کے کھوکھلے پن کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا تھا، لہٰذا حق اور حقیقت تک پہنچنے کے بعد اسے ہاتھ سے نہیں کھو سکتی تھی اور کھوکھلے باطل کی طرف نہیں لوٹ سکتی تھی۔ جی ہاں ناظرین محترم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو فرعون سے حق کو، باطل سے نور کو، ظلمت سے صحیح کو، غلط سے آخرت کو دنیا سے، بہشت کو دوزخ سے اور سعادت کو بدبختی سے بدل لیا جائے۔ جناب آسیہ علیہ السلام نے اپنے ایمان، توبہ، استغفار پر استقامت کی، جبکہ فرعون دوبارہ باطل کی طرف لوٹانے کے لیے بھرپور کوششیں کرتا رہا۔ فرعون نے جناب آسیہ سے مقابلے کی ٹھان لی، غضبناک ہوا اور اس کے غضب کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن جناب آسیہ کی ثابت قدمی کے مقابلے میں ہار گیا اور اس نے جناب آسیہ کو شکنجہ دینے کا حکم دیا اور اس عظیم خاتون کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا گیا اور سخت سے سخت سزا دینے کے بعد پھانسی کا حکم دے دیا گیا۔ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کے اوپر بڑے بڑے پتھر گرائے جائیں، لیکن جناب آسیہ نے دنیا اور آخرت کی سعادت مندی اور خوشبختی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور ان تمام سخت حالات میں خدا سے لو لگائے رکھی۔ جناب آسیہ کی حقیقی توبہ، ایمان و جہاد، صبر و استقامت، یقین اور مستحکم عزم کی وجہ سے قرآن مجید نے انہیں قیامت تک مومن اور مومنات کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، تاکہ ہر زمانے کے گناہ گار کے لیے عذر اور بہانے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ توبہ، ایمان اور عمل صالح کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ اور اسی بات کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی کہ اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے درباریوں سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ بھائیوں اور بہنوں، توبہ، ایمان، صبر اور استقامت کی بنا پر اس عظیم الشان خاتون کا مرتبہ اس بلندی پر پہنچا ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ندامت قلب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گناہ سے رک جانا توبہ ہے، جبکہ ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنا استغفار ہے۔ توبہ اصل ہے، جبکہ توبہ کی طرف جانے والا راستہ استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہود میں توبہ سے قبل استغفار کا حکم فرمایا ہے اور ارشاد ربانی ہے: سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ گویا گناہوں سے باز آنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہی توبہ ہے، جبکہ اللہ سے معافی طلب کرنا، گناہوں کی بخشش مانگنا اور بارگاہ الہی میں گریہ ازاری کے ساتھ اپنے مولا کو منانا استغفار ہے۔ ہمہ وقت گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں کی صفت ہے اور ہمیشہ گناہوں میں غرق رہنا شیطان کی خصلت ہے۔ گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرنا اور معصیت کی راہ چھوڑ کر شاہراہ ہدایت میں قدم رکھنا اولاد آدم کا خاصہ ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ اس کی فطرت میں موجود اعلیٰ تر بلند مقامات اور جاہ و منصب تک جانے کی خواہش کی آڑ میں اسے مرتبہ انسانیت سے گرانے کی کوشش میں رہتا ہے، اسی لیے اس نے مومن بندوں کو قیامت تک گمراہ کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابلیس نے کہا: اے پروردگار، اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ اور خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ ناظرین، توبہ اور استغفار کی فضیلت اس بات سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تائب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولنے کا حکم فرماتا ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر کلمہ شہادت پڑھا اور یہ دعا مانگی: اے اللہ، مجھے خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاک ہونے والوں میں سے بنا دے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ناظرین، توبہ کرنے سے نہ صرف انسان کی برائیاں مٹتی ہیں بلکہ تائب کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت اتنی ہی نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا
اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد الحرام میں مقام ابراہیم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک ایسا بوڑھا شخص آیا جس نے اپنی ساری عمر گناہوں میں بسر کی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ آپ خدا کے نزدیک گناہ گاروں کے لیے بہترین شفیع ہیں، اور پھر اس نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا اور یہ دعا کی کہ اے خدائے مہربان، چھٹے امام کے جد بزرگوار کا واسطہ، قرآن مجید کا واسطہ، علی کا واسطہ، حسن اور حسین کا واسطہ، فاطمۃ الزہرا کا واسطہ، آئمہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ، امام مہدی علیہ السلام کا واسطہ، اپنے گناہ گار بندے کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس وقت ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ اے پیر مرد، اگرچہ تیرے گناہ عظیم ہیں لیکن ان ذوات مقدسہ کی عظمت کے طفیل جن کی تو نے قسم دی ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اگر تو تمام اہل زمین کے گناہوں کی بخشش کی درخواست بھی کرتا تو میں معاف کر دیتا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ناقہ صالح اور انبیاء اور ائمہ کو قتل کیا ہے۔ ناظرین، جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت اور رہنمائی کی۔ چنانچہ سورۃ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی بہت فضیلت بیان فرمائی، اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق فرماتا ہے۔ تو ناظرین، یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں، تب بھی استغفار کرتے رہیں، اور اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ آدمی کو پریشانی سے بچاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا تو اللہ رب العزت اس پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر غم سے اللہ اس آدمی کو نجات عطا فرماتا ہے، اور تیسرا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ غیب کے خزانوں سے ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ تو ناظرین محترم، آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جو عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا اس کی زندگی سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ وہ مبارک تسبیح ہے جو عصر کے بعد پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ نے یہ تسبیح کب، کیسے اور کس طرح پڑھنی ہے، یہ میں اب آپ کو تفصیل سے بتانے لگی ہوں، توجہ سے نوٹ فرما لیجئے۔ تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ دھیان رہے کہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے، چونکہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، اس لیے بہتر ہے اور سب سے فضیلت یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں
اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 مبارک نام یا وہابو یا کریمو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے یا وہابو یا کریمو کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، یعنی یہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں 3 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، سب سے طاقتور سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، ہم گناہ گار ہیں، غفلت میں ہیں، دنیا کی چکا چوند نے ہمیں آنکھوں کے نور سے محروم کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے بندے کو آواز دے رہا ہے، اے میرے بندے توبہ کر، واپس آ جا، میں تجھے وہ دوں گا جس کا تو نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو کیوں نہ آج سے ہم عصر کے بعد کی اس بابرکت تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ کیا پتہ یہ تسبیح ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بابرکت عمل کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔